اس دلخراش واقعہ کی اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن درندوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے اور انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ میں نے پنجاب پولیس اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ ایسے اندوناک واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ میری کچھ دیر قبل متاثرہ خاتون سے بھی رابطہ ہوا اور ان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہمارے پولیس آفیسر مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جن ملزمان کی شناخت ہوئی ان کی گرفتاری میں مدد دینے والے افراد کے لیے 25 لاکھ روپے انعام دینے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے اور ان کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور اس کیس پہ ہونے والی مزید جو پیش رفت اور اس کی ڈیٹیل پر آئی جی پنجاب آپ کو بریف کریں گے۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ سر۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہماری بہن کے ساتھ اور بچوں کے سامنے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، پنجاب پولیس نے فوری طور پہ تفتیش شروع کی۔ ہم نے اس کے لیے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ترتیب دی، جس کی جو صدارت تھے وہ ہماری انچارج کر رہے تھے ڈی اے ٹی انویسٹیگیشن لاہور۔ ان کے ساتھ ہم نے سی ٹی ڈی کے افسران، اسپیشل برانچ کے افسران، سی آئی اے کے افسران اور جو ہماری جینڈر کرائم وائلنس اگینسٹ ویمن کی ایک خاتون افسر، یہ تمام اس ٹیم میں شریک تھے۔ ہم نے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سسٹر ایجنسیز، ان سے بھی مدد لی۔ ہم نے جیو فینسنگ کرائی اس پورے ایریا کی، نادرا کا ریکارڈ ہم نے لیا، ان کا ڈیٹا لیا، الیکشن کمیشن کا جتنا ریکارڈ ہے وہ ہم نے لیا، اور ہم نے جو موقع سے فنگر پرنٹس ہمیں ملے وہ ہم نے وہاں سے اٹھائے، ساتھ ہی جو باقی پی ایف ایس اے کے لیے جو ہمیں ڈی این اے ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے جو میٹیریل چاہیے تھا وہ ہم نے اٹھایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس میں خون کے کچھ گاڑی میں دبے تھے، وہ بھی ہم نے فوری طور پہ وہ بھی اٹھایا اور اس پہ بھی ہم نے کام کیا۔ یہ سارا کچھ لینے کے بعد، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے جو یہ ہماری سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہوتی ہے، بیکاز یہ بڑی کمبرسم ایک وہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس میں تمام وقت میں چیف منسٹر صاحب کا بہت ساتھ رہا ہمارے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ رات کو 1:30-2 بجے تک ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتے تھے۔ الٹیمیٹلی کل رات ہمیں کوئی 12 بجے کے قریب یہ کنفرم ہوا سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ کہ یہ ایک لڑکا ہے عابد علی نام کا، جو کہ رہنے والا ہے بہاول نگر کا، فورٹ عباس کا، اور یہ اس کی طرف یہ ساری چیزیں جاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف اتنی انفارمیشن تھی کہ جی یہ ایک مائنر تھا جو کسی مقدمے میں جس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ میچ کر رہے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی شناختی کارڈ تھا، نہ کوئی نمبر تھا، نہ کوئی فیملی کی ڈیٹیلز، اور راتوں رات ہماری ٹیم نے بہاول نگر میں بہت اچھا اس پہ کام کیا۔ ہم اس جگہ تک پہنچے، ہم اس ریکارڈ تک پہنچے، ہم نے اس لڑکے کا سارا ریکارڈ وہاں سے نکلوایا، اس کے فیملی کے بارے میں پتہ کیا، شناختی کارڈ ہم نے حاصل کر لیا، اس کا نمبر مل گیا۔ اس سے آگے ہمیں ایڈریس تک پہنچنے میں اور باقی لوگوں تک پہنچنے میں آپ سب کو پتہ ہے جتنی مشکلات پیش آئی ہوں گی، بیکاز رات کا وقت تھا، تمام دفاتر بند ہوتے ہیں، لیکن وہ راتوں رات ہم نے ساری ڈیٹیلز اور ساری انفارمیشن وہاں سے ہم نے لے لی۔ اس کے بعد ہم نے جب اس ریکارڈ کو جو ہمارے پاس ہم نے پہلے لیا تھا اور جو اس لڑکے کے پاس ٹیلی فونز تھے وہ ہم نے چیک کرنے شروع کیے، تو پتہ چلا کہ اس کے پاس اپنے نام پہ کوئی 4 ٹیلی فون سمیں تھیں جو کہ وہ مختلف اوقات میں بند کر چکا تھا، لیکن ہم الٹیمیٹلی ایک اور نمبر تک پہنچے جو کہ اس کے استعمال میں تھا، اس کے نام پہ نہیں تھا۔ اس نمبر سے، اس لوکیشن سے جب ہم نے چیک کیا تو ہماری یہ جو خدشات تھے جیو فینسنگ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا۔ اسی سے ہم اس کے ساتھی تک بھی پہنچ گئے، جس پہ ہمیں ایٹ لیسٹ 95-96% ہمیں کنفرمڈ ہیں کہ جس کا یہ ساتھی تھا، بیکاز اس موقع پہ وہ بھی وہاں پہ اس کا ٹیلی فون وہاں پہ اس کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ سو ہم اس تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اس ٹیلی فون سے ہمیں اس کا ایڈریس، اس کا CNIC سارا کچھ ملا، اور آج دن میں تقریباً 12 بجے ہم پورے طرح ریڈی تھے کہ ہم وہاں پہ جائیں ان کے گھروں پہ اور ریڈ کر کے ان کو گرفتار کریں۔
ہماری مختلف ٹیمز گئیں یہاں پہ. جب ہم نے چیک کیا تو وہ ایکچولی لاہور میں نہیں تھا, وہ ایک گاؤں ہے قلعہ ستار شاہ, ڈسٹرکٹ شیخوپورہ تھانہ فیکٹری ایریا کا ہے. وہاں پہ اس کی رہائش ہمیں پتہ چلی کہ وہاں ہے, اور رہائش ہم نے لوکیٹ کی. ساتھ ہی جو اس کے ساتھ شریک ملزم ہے وہ علی ٹاؤن قلعہ ستار شاہ شیخوپورہ, وہ بھی وہیں کا رہنے والا تھا. اس تک بھی ہم پہنچ گئے, دونوں جگہ ہم نے ریڈز کیے. بدقسمتی سے چونکہ یہ باتیں زیادہ اس میں نکل آئی تھیں پبلک میں اور پبلک ڈومین میں چلی گئی تھیں, سو ملزمان کو ڈیفینیٹلی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ پولیس ہمارے قریب ہے. لیکن شاید جو ان کو خدشہ تھا یا جو بات چل رہی تھی کہ ہم ان کو ساؤتھ پنجاب میں باول نگر میں ڈھونڈ رہے ہیں, سو وہ یہاں اتنے زیادہ شک میں نہیں تھے. لیکن جب ہم ایون پرائیویٹ سویلین گاڑیوں میں اور پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے تو چونکہ اس کا گھر کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے, وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے, تو وہ اور اس کی بیوی ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں. اور وہ دونوں ہمیں نہیں, لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا, اس کی وہاں پہ ایک بچی بھی ہمیں وہاں پہ ملی. اس کا باقی جتنا ریکارڈ ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس آ گیا, اس کا نکاح نامہ, باقی ڈاکومنٹس, اس سے چیزیں کنفرم ہو گئیں. ساتھ ہی ہم نے جب وہ دوسرا ملزم, اس کا نام وقار الحسن ہے اور جو علی ٹاؤن کا رہنے والا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا, اس کے یہاں پہ ہم نے ریڈ کیا, بٹ چونکہ بات ظاہری باتیں نکل چکی تھی تو وہ بھی وہاں سے فرار ہو چکا تھا. اس وقت ہمارے پاس دونوں ملزمان کا تمام ریکارڈ موجود ہے, ہم ان کے پیچھے ہیں. ہماری ٹیمیں پنجاب پولیس کی, جس میں ضلع شیخوپورہ کی پولیس, یہاں پہ ہماری اپنی لاہور کی پولیس, سی ٹی ڈی, سی آئی اے اسپیشل برانچ, تمام اس کے پیچھے ہیں. جتنی ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں چاہیے وہ سپورٹ نہ صرف جو پولیس کے پاس اویلیبل ہے وہ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں, بلکہ جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جتنا سائنٹیفک ایڈ موجود ہے اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم ان دونوں کو انشاءاللہ گرفتار کریں گے. اس میں جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے, ہماری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ عوام سے کہ وہ اس میں ہماری ہیلپ کریں. ہم اس مین ہنٹ پہ ہیں, جہاں پر بھی اس کی اطلاع ملتی ہے فوری طور پہ 15 پہ اطلاع کریں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ 15 کو غیر ضروری ٹیلی فون سے فلڈ نہ کریں, غیر ضروری اطلاعات سے فلڈ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وہ کھیتوں میں گاڑی کو دیکھ چکے تھے تو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ایسا کیا ہے کہ ہماری پوری تیاری تھی اور ملزمان جو ہے وہ فرار ہونے میں وہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. نمبر 2, جب موٹر وے کے اوپر جو گاڑی کھڑی تھی, بی بی کی گاڑی, وہاں پہ کتنی دیر تک وہ متاثرہ خاتون جو ہے وہاں پہ موجود رہیں, اور کیا کوئی پیٹرولنگ کا انتظام نہیں تھا, کیوں نہیں تھا؟ اس حوالے سے بھی تحقیقات کیا آپ نے کی ہیں؟ اور ابھی تک جو ہے ملزمان گرفتار جو ہیں نہیں ہو سکے, کیا یہ بالکل صحیح اطلاعات ہیں؟ جی بالکل یہ صحیح اطلاع ہے. ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. ہمارے کچھ چینلز چلا رہے ہیں کہ جی ملزمان گرفتار ہیں. ملزمان اس وقت بالکل گرفتار نہیں ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم منیمم شور شرابے کے ساتھ جائیں تاکہ ہم ملزمان کو پکڑ سکیں. اسی لیے ہماری جی ایس ایم لوکیٹر اور اس کے ساتھ سیویز میں ٹیم تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چلنے سے پہلے ہم ان کو گرفتار کر لیں, بیکاز یہ جتنی سینسٹیو بات تھی, یہ ہم چند افسران کے, چیف منسٹر صاحب, لا منسٹر, اے سی ایس ہوم, ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا. ہماری خواہش کوشش یہی تھی کہ جی یہ بات نہ نکلے, بیکاز اگر یہ نکلتی ہے تو وہ ملزمان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پیٹرولنگ کی بات کی ہے, تو وہ جو لوکیشن ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ موٹر وے پولیس کی پریزنس نہیں تھی. جو موٹر وے پولیس کا اسسٹنس نمبر ہے اس پہ کال کیا گیا, اس کا کال آگے پھر ان کو نمبر دیا گیا FWO کا, اس پہ رابطہ کیا, اور الٹیمیٹلی جب ایک پاسر بائی نے 15 پہ رنگ کی تو پھر ڈالفن وہاں پہ گئی.
سو چونکہ وہاں پہ موٹر وے پولیس موجود نہیں تھی اس لیے ان کو ٹائملی اسسٹنس نہیں مل سکی ہے. ابھی ہم نے چیف منسٹر پنجاب کے حکم سے وہ سارا ایریا کوئی 91 کلومیٹرز کا ہے وہ پنجاب پولیس نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اس پہ پنجاب ہائی وے پیٹرول کی نفری اور اسپیشل پروٹیکشن جو ہمارا یونٹ ہے اس کی نفری ہے. اسٹیٹک پکٹس بھی لگے ہوئے ہیں, موبائل پیٹرولنگ بھی 24/7 ہو رہی ہے. اور جب تک موٹر وے پولیس اس کو ٹیک اوور نہیں کر لیتی ہم چیف منسٹر صاحب کے حکم سے وہیں پہ موجود رہیں گے. اور 3 تاریخ کو بھی ایک واقعہ رائڈر میں پیش آیا, ڈکیتی کے دوران ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس قسم کی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پولیس کمبیکٹ نہیں کر پا رہی, کاؤنٹرنگ واقعات کو کر پا رہی اور کرائم ریشو اس حوالے سے انکریز کر رہا ہے؟ اور چیف منسٹر صاحب یہ واقعہ انتظامی آئی جی صاحب اس کا جواب دے دیں گے, لیکن یہ پولیس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو بندہ اس سے وکٹمائز ہو اسی وکٹم کے حوالے سے چیپ قسم کا جملہ بولا جائے کہ وہ اتنے بجے کیا لینے نکلا تھا اپنے گھر سے؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے پولیس کا؟ میرے خیال میں آپ سی سی پی او کے اسٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بالکل یہ ایک ارریلیونٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے اور اس کے لیے آئی جی نے سی سی پی او کو ایک شوکاز نوٹس بھی لکھا ہے اور 7 دن کے اندر ان سے جواب بھی مانگا ہے کہ اس قسم کی جو ارریلیونٹ اسٹیٹمنٹ ہیں بالکل نہیں جانی چاہیے اور جو یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے اس کا 7 دن کے اندر مجھے جواب چاہیے اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پہ پھر لیگل ایکشن ہوگا. جی جہاں تک کرائم کی بات ہے اس میں ایک جو آپ نے بڑھتے کرائم کی بات کی ہے تو وہ پچھلے 2 سال سے چیف منسٹر پنجاب صاحب کے حکم سے ہم پورے پنجاب میں فری رجسٹریشن آف ایف آئی آرز کر رہے ہیں. ہم پرچے دے رہے ہیں, ہم کوئی برکنگ اور میٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں. جہاں پر جرم ہوتا ہے ہم پرچے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پرچہ نہ دے کے ہم ملزم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ہم وکٹم کی مدد نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سو ہم ہر جگہ پرچے دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کرائم نہیں بڑھا بٹ رپورٹڈ کرائم یا رجسٹرڈ کرائم جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی ایک انکریز ہے. لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ جو وکٹم ہے اس کا فوری طور پہ پرچہ کم سے کم رجسٹر ہو جائے اور وہ رڈار پہ پولیس کے آ جائے. جہاں تک یہ ریپس کی اور ڈکائٹی یا رابری ود ریپ کی بات ہے ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں. ہم نے اس میں ملزمان پہلے بھی گرفتار کیے ہیں. جتنے کیسز ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ کسی وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ود ڈیٹا بتائیں گے. میجورٹی کیسز میں ملزمان ہمارے پاس گرفتار ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ یہاں پہ 2-3 محکمے ان کا جو ہے وہاں پہ کلیش ہوا اسپاٹ کے اوپر, کیا کسی پہ ذمہ داری فکس کی ہے آپ نے کہ کون ہے اس کا میجر رسپانسبل؟ نمبر 2, موسٹلی کیسز ہم دیکھتے ہیں کرائم بیٹ ہم نے کی, میں نے دیکھا کہ بہت سے اہم کیسز جو حدود درپے کی نظر ہو جاتے ہیں. ایک تھانے کی حدود ہے, دوسرے تھانے کی حدود ہے, بہت اہم کیسز وہ اس کی تخیر ہوتی ہے. جیسے آئی جی صاحب نے فرمایا کہ ملزمان بھاگ نکلے, بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ تاخیر ہوئی. اس میں پہلے تو اس کو ہیلپ پہنچنے میں تاخیر ہوئی, اس وجہ سے کلیش ہوا کہ ہمارا ایریا نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, 15 پہ کریں, ایف ڈبلیو پہ کریں, جیسے بھی تاخیر ہوئی. خاتون کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حدود درپے کی جو تعین ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور جو اس کی 15 ایمرجنسی کالز ہے اس کا ایک میکانزم پنجاب میں کم از کم بنا دیا جائے کہ ایک کال جس کو بھی جائے وہ اس کو ہیلپ مل سکے, اور ذمہ داری جس پہ فکس ہوتی ہے اس کو کیا سزا دی ہے ابھی تک؟ ابھی ملزمان کا سراغ تو مل گیا. آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ موٹر وے جو ہے ابھی اس کے اوپر جو موٹر ہائی وے جو پولیس تھی اس کی انفورسمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. تو جیسے کال کی گئی ہے 130 پہ تو اس کے بعد وہ جب ٹرانسفر ہوئی ہے 15 پہ تو امیڈیٹلی ڈالفن پولیس نے وہاں پہ ریئیکٹ کیا. پھر اس کے بعد پولیس پہنچی, پھر ایف آئی آر ہوا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی اور تمام کارروائی آپ کے سامنے ہوئی. اور تقریباً ہماری 28 ٹیمیں پولیس کی آن دی گراؤنڈ موجود ہیں اور الحمدللہ آج ہم ملزمان تک پہنچ گئے. پھر آج ہی ہم نے میٹنگ کی ہے کہ آئندہ سے اس طرح کا سسٹم ہو, کوئی اگر موٹر وے پولیس کی جورسڈکشن ہے یا پنجاب ہائی وے کی جورسڈکشن ہے یا پنجاب پولیس کی, جہاں بھی ہو, کوئی 15 کے ساتھ ان سب کو کنیکٹ کر دیا جائے اور وہ میکانزم آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس کو ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ
इमीडिएटली पुलिस को रिस्पांस टाइम में जितना कम से कम हो फ़ौरन मौके पे पहुँचें, फिर उसके बाद जुरिस्डिक्शन की बात होती रहेगी। सर ये बताइएगा कि फॉरेंसिक रिकॉर्ड एक मिनट इनको बोलने दे। एक ये मेरा वज़ीर आला पंजाब से ये सवाल है कि ये बहुत बड़ा सानिया था, मुल्ज़मान के आप करीब पहुंच गए हैं, जब ये मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाएंगे तो इस टेस्ट केस बनाकर इस केस का जल्द अज जल्द फैसला हो जाए और तकरीबन 5-7-10 दिनों में इस मुकदमे का ट्रायल होकर सजा हो जाए। ये तो है मेरा चीफ मिनिस्टर साहब से सवाल। और आईजी साहब से मेरा ये सवाल है कि ये जो थानों की हदूद का झगड़ा खड़ा हो जाता है, इसमें 1, 2, 4 दिन 1 हफ्ता भी लग जाता है, तो क्या ये बेहतर नहीं कि किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन में मुतासरा फर्द या फरीक जाए और 0 नंबर की FIR दर्ज कर ली जाए और जब हदूद का तयन हो जाए तो वो FIR वहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाए। इस पे 154 CRPC में छोटी सी तरमीम करके ये मामला हल हो जाएगा। जी जहाँ तक पहला सवाल था आपका, इंशाल्लाह बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आप ये देखें कि पंजाब के अंदर जितने भी हीनियस क्राइम्स हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने वो सब ट्रेस कर लिए हैं और हमने मुलजिम पकड़ के कोर्ट के हवाले किए हैं। इसके ऊपर भी आप देखेंगे इंशाल्लाह पूरी कानूनी कार्रवाई होगी और इनको इंशाल्लाह अदालत के सामने पेश किया जाएगा और कानून के मुताबिक पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सख्त से सख्त तरीन सज़ा उनको दिलवाई जाए। अच्छा सर, सब ये बता दीजिएगा उनसे बोल रहे जुलाई को भी करोल घाटी में यहीं पे गुजरपुरा में ऐसा ही वाकया हुआ था जिसमें खातून कंपाउंडर के साथ ज्यादती हुई थी। 4 महीने बाद उसी इलाके में वो हो रहा है और 2 घंटे तक पुलिस की कोई पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं थी। और ये भी कहा जा रहा है करोल घाटी की जो चौकी है उनको इत्तला मिल गई थी, लेकिन उनके पास पेट्रोलिंग करने के लिए गाड़ी कोई मौजूद नहीं थी। इस वजह से वहाँ पे रिस्पॉन्स पे पुलिस के देर हुई। जी बात ये है कि जहाँ तक जुरिस्डिक्शन की बात है, इस पे बार बार बात भी होती है। मैंने पहले भी जहाँ पर भी प्रेस से मैंने बात की है, हम इस चीज़ पे बहुत क्लियर हैं कि पंजाब में जहाँ पर भी जुर्म होगा, अटक से लेकर रहीमी अरखान तक, वो पंजाब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जी, और ना रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की कोशिश की है कि जी मोटरवे ने या PHP या ये रिंग रोड का था। थानों में भी हम बड़ा क्लियर बता चुके हैं और कानून बड़ा क्लियर है कि जी कहीं पर भी पर्चा हो सकता है और वो पर्चा किसी वक्त भी ट्रांसफ़र हो सकता है जब जुरिस्डिक्शन का इशू रिजॉल्व हो जाए। सो ऑलरेडी हम बता चुके हैं और अब बहुत कम इस तरह का इशू होता है चूँकि हमारा PSRMS सारा कंप्यूटराइज्ड है, तो हमारे लिए बहुत ईजी है FIR को एक थाने से दूसरे थाने में शिफ्ट करना। वो हम कर भी लेते हैं और अब इस तरह के इश्यूज़ हमारे यहाँ जो लीगल इश्यूज़ हैं कि जी थाना कहाँ पे, कुछ ये तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे बिकॉज़ वो एक ही तस्वीर तो शायद कहीं चल भी रही है, लेकिन दूसरे की तस्वीर हम ये तस्वीर है उसकी आबिद अली की। जी इसको ज़रा आप हाईलाइट करें। ये वक़ारुल हसन की तस्वीर है। ये फिर अगर किसी को चाहिए होगा तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद भी है, हम आपको इसकी कॉपीज़ दे भी देंगे। सबसे एक मिनट इनसे, हाँ यार आप बोलो प्लास। अच्छा सर, एक मिनट मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आप मुल्ज़िमान के करीब पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमने देखा है कि गुज़िश्ता साल 2019 का भी मैं डाटा देखूँ मेरे पास मौजूद है, 3881 असमत तरीके के केस ख़वातीन के साथ हुए, कोई 12600 ख़वातीन के अगवा के केसेस रिपोर्टेड है, गैरत के नाम पर 197 ख़वातीन को कत्ल किया गया और बच्चों के साथ ज्यादती करी। तो आप क्या समझते हैं कि लेजिस्लेशन में फॉल्ट है, हमारे कानूनी निज़ाम में फॉल्ट है, इंसाफ की फराहमी में कोई रखना है जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इन पर काबू नहीं पाया जा रहा? दूसरा मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया की रीच बहुत ज़्यादा है, पब्लिक के पास जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो उसको प्रोपेगेट करते हैं, सही हो या गलत। तो ये भी प्रोपेगेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि मुल्ज़िमान को मुकाबले में पार कर दिया जाएगा, उनको इंसाफ के कटहरे पे नहीं लाया जाएगा। आप इस पर क्या कहते हैं, क्या होगा? इंशाअल्लाह जो भी मुल्ज़िम होगा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी कार्रवाई हम करते हैं हम तो कानून के पाबंद हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल तो कोई काम हो नहीं सकता। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो होगा कानून के मुताबिक ही होगा। इमरान भट्टी साहब, इमरान भट्टी उसके बाद वासिफ, इमरान भट्टी साहब।
عمران بھٹی آئی جی پنجاب سے ہے، سب کو ایک دفعہ لے لیں، سب سے لے لیں۔ انہوں نے کہا کہ کتنی مشکل سے ملزم کو نے ٹریس کیا، پہنچے اور کتنی آسانی سے وہ دیکھ کے نکل گیا آپ کو، اور آپ نے بھی کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ ہمیں دیکھ کے بھاگ گیا، مجھے پکڑ نہیں سکے۔ یہ ایک ایسا پروفیشنلی آپ کا جو آپ اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ 5-6 دوست جو ہے نا سارے کویسچن اکٹھے کر لیں، اس کو اکٹھے ہی جواب دیں۔ اس میں واصف صاحب جواب میرے دیں، یہ کتنی آسانی سے آئی جی پنجاب یہاں پہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں سر اس میں میرا کوسچن پوری پنجاب پولیس لگی ہوئی ہے، حکومت لگی ہوئی ہے اس پہ، اور آسانی سے جملہ کہتے ہیں۔ روبا صاحب آپ اپنا سوال آپ کے پاس فورینسک ریکارڈ موجود ہے، اور جیسے کہ ابھی 2013 کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے، جو کہ کرمنل ریکارڈ جو کہ ابھی ملزم جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو کیا کوئی ایسا سیٹ اپ ہمارے پاس موجود ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، بہت اچھا کوآرڈینیشن ہے، ایف آئی آر ایک جگہ ریکارڈ ہوگی تو دوسری جگہ آٹومیٹکلی رپورٹ ہو جائے گی، تو کیا فورینسک کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آلریڈی جو کرمنل ریکارڈز آپ کے پاس پڑے ہیں، ان کے ڈی این ایز آپ کے پاس موجود ہیں، ان کی لوکیشن آپ کے پاس موجود ہے، تو ڈیلی بیسس پہ ریٹ کیوں نہیں ہوتا ان کو پکڑنے کے لیے؟ آج جب اتنا بڑا واقعہ ہوگا اور میڈیا ہر چیز ایک ایک منٹ کی خبر دے رہا ہے، تو وہ آپ کا انتظار تو نہیں کر رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ آئیں اور آ کے ہمیں گرفتار کر لیں؟ دیکھیں بات یہ چھٹے ماہ کی اس سال کے چھٹے ماہ میں یہ سیکشن موٹر وے کا کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیٹر لکھا گیا کہ اس سیکشن پر سیکیورٹی کی ذمہ داری لی جائے، ٹھیک ہے، کسی بندے نے ذمہ داری نہیں لی، آیا یہاں پر جہاں سے سینکڑوں گاڑیاں روز گزرتی ہیں اس سیکشن پر سے M2 سے موٹر وے کے، یہاں پر ذمہ داری جس نے نہیں لی کون رسپانسیبل ہے؟ کوئی پیٹرولنگ سٹاف نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کس پر ذمہ داری فکس ہوگی؟ آئی جی موٹر وے کو ہوگی یا کسی اور شخص کو ہوگی؟ کون رسپانسیبل ہے؟ جب ایک لیٹر بھی موجود ہے یہاں پر کہ 19/6/2020 کو یہ سیکشن کھولنے کے بعد باقاعدہ طور پہ سرکاری لیٹر گیا آپ کے آفس سے کہ یہ کمپلیٹ ہے، یہاں پر 91 کلومیٹر کے اندر باقاعدہ طور پہ پیٹرولنگ کی جائے۔ آپ ایڈ کر دو، پھر آپ ایڈ کر دو، سب کرے گا موٹر وے اس میں جس طرح سے ان کی فیملی کو انصاف ملا تھا وہ سب نے دیکھ لیا کہ ان کو دیا دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اس کیس میں جو حکومت ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ آیا وہ خاتون کو انصاف ملے گا؟ جبکہ وہ خاتون جو ہے وہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ سامنے آنا بھی نہیں چاہ رہی، اس کیس کو پرسو بھی نہیں کرنا چاہ رہی، تو حکومت کیا کرے گی؟ معاملہ سائبر نہیں ہوگا یا کوئی الگ چیز ہے؟ اور اسی میں ایڈ کر لیں کہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے خطاب کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ پولیس میں جو ہے وہ سیاسی مداخلت بڑھ رہی ہے، اور یہ سیاسی مداخلت جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا آپ نے بھی سنا آپ نے کہا ثانیہ سہیوال کا آپ نے ذکر کیا، ثانیہ سہیوال ہوا، پھر اس کے بعد جو قصور انسیڈنٹ ہوا، ہم نے تمام ملزمان پکڑ کے کورٹ میں پیش کر دیے، جو ہماری ڈیوٹی تھی ہم نے پوری کی ہے۔ اس کے بعد جو یہ آج کے دو یہ جو کلپریٹس ہیں عابد علی، صناف، اکبر علی، اس کے اوپر بھی 7 کرمنل کیسز رجسٹرڈ ہیں 2013 سے 17 تک، 2 گینگ ریپ کیسز بھی اس کے اوپر رجسٹرڈ ہیں، اور دوسرا جو وقار الحسن ہے اس کے اوپر بھی رابری کے 2 کیسز رجسٹر، اور یہ تقریباً 14 دن پہلے ہی بیل پہ رہا ہو کے ابھی آیا ہے۔ تو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے جو کلپریٹس ہیں پولیس نے پوری محنت کیا، اور ان کو ہم عدالت کے سامنے ہم نے ان کو اریسٹ کیا اور ان کو پیش کیا۔ آپ تسلی رکھیں انشاءاللہ اس کے ملزم بھی اریسٹ ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبائی وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لاہور موٹر وے کیس میں اہم پیش رفت، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا گیا